أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه واللہ علیم حکیم. ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی غیر معتبر آدمی کوئی بڑی خبر لے کر آئے تو تم اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں تم کسی قوم کو نادانی کے ساتھ تکلیف پہنچا دو، پھر تم اپنے کیے ہوئے کام پر پچھتانے والے بن جاؤ. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی غیر معتبر آدمی کوئی بڑی بات لے کر بڑی خبر لے کر آئے تو تم اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں تم کسی قوم کو کسی جماعت کو کچھ تکلیف پہنچاؤ نادانی سے، پھر تم اپنے کیے ہوئے کام پر پچھتانے والے بن جاؤ. اور اس بات کو جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں. اگر وہ تمہاری بہت سے کاموں میں فرما برداری کریں، تمہاری بات مان لے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. اور لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور ایمان کو تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے، مزین کر دیا ہے، اور تمہارے لیے کفر کو، گناہ کے کام کو، فجور کو اور گناہ کے کام کو ناپسند بنا دیا ہے. اور یہی لوگ سیدھے راستے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی نعمت کے ذریعے سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والے، حکمت والے ہیں. ان آیات کے لیے اولاً تو یہ کہ اس میں معاشرت کا ایک اہم اصول بیان کیا گیا ہے. جیون کے گزارنے کے لیے بڑی اہم ہدایت ہے اور یہ ہمارے مذہب کی خصوصیت ہے کہ یہاں صرف مسجد اور عبادت گاہ کے ساتھ تعلق چند عبادتوں کا نام مذہب نہیں ہے، اور نہ صرف چند عقیدوں کا نام. وہ شخص جو چند عقائد کو اپنے دلوں میں مضبوطی سے پکڑ لے اور کسی قسم کی عبادت، معاشرت، اخلاق اور معاملات اس میں وہ اسلام پر نہ رہے، وہ اپنے ایمان میں پکا نہیں ہے. اور اسلامی معاشرت جو ہے یعنی کہ سموہ جیون، اس کی سب سے بنیادی چیز اگر خلاصہ دیکھا جائے تو حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اسلامی حسن معاشرت، اچھا رہن سہن، اس کا خلاصہ بنیادی چیز، احکام اس کے بہت سارے ہیں لیکن بنیادی چیز جو اسلامی معاشرت حسن معاشرت میں ہے وہ چھوٹے سے چھوٹے درجے میں بھی کسی بھی اعتبار سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا. کہ معاشرت کی سب سے بنیادی چیز ہے ہمارے یہاں، اور اس کو جب پھیلایا جائے گا تو ایک باپ کا اپنے بیٹے کے ساتھ میں، شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ میں، ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار کے ساتھ، ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کے ساتھ، رہن سہن کے طور پر جہاں کہیں بھی کوئی ایسا پہلو نکلتا ہے کہ جس سے کسی کو تکلیف، تو اس پر اسلام کا حکم ہے. اس لیے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
میں جنتی ہوں نہیں ہوں مجھے کیسے پتا چلے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ایمان کا ذکر نہیں کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عبادتوں کا ذکر نہیں کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے اس کے مومن جنت میں جانے نہ جانے کی بنیاد بتانے کے لیے آپ نے فرمایا تم اپنے پڑوسیوں سے کے متعلق معلوم کرو، وہ تمہارا اچھائی سے ذکر کرتے ہیں تو تم جنتی ہو۔ پڑوس کے طور پر بھی کتنے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی چیز بن جاتے ہیں، کبھی پانی کے ریلا پر بھی تکلیف، اور اسلام نے اس کے بھی احکام دیے ہیں کہ تمہارے گھر کا پرنالا کیسے گراؤ گے، کہ پانی کا نالا اس طور پر گرتا ہے کہ گزرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی اجازت نہیں۔ ہمارے محلوں کے راستے جو ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹے ہونے لگ گئے، یہ حسن معاشرت کے خلاف ہے کہ جہاں میری زمین ختم ہو رہی، میرا پلاٹ ختم ہو رہا ہے، اس کے باہر میری سیڑھی ہو نہیں سکتی، لیکن ایک نکالتا ہے 6 انچ تو دوسرا نکالتا ہے 1.5 فٹ، آگے جب نیا مکان بنے گا تو وہ نکالے گا 2 فٹ، اور کوئی تو بالکل باہر کی زمین میں بیٹھنے کے لیے باکڑا ہی بنا دیتا ہے۔ حسن معاشرت سکھلائی گئی اور اس حسن معاشرت کا ایک واقعہ بنتا ہے، اور یہ ہم سب کی تعلیم کے لیے ہے، ہم سب کی تعلیم کے لیے۔ بنو المستلق ایک قبیلہ ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ان کا وفد حاضر ہوتا ہے اور احکام کی تعلیم لے کر کے جاتا ہے، اور بات بتا دی جاتی ہے کہ ایک دن فلاں وقت کے آس پاس میں بیت المال کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کیونکہ اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا خود من اموالہم صدقۃ، مسلمانوں کے پاس سے آپ زکوٰۃ وصول کریں اور مسلمانوں کے غریبوں کو دینے کی آپ فکر رکھیں۔ آپ کے لیے تو زکوٰۃ حرام تھی، لیکن انتظام کا حکم، انتظام آپ کے ذمہ تھا، اور آج بھی جہاں اسلامی حکومت ہو تو وہاں انسان کے پاس وہ مال جس کی زکوٰۃ آتی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، 2 پرکار ہیں۔ ایک پرکار مال کا وہ ہے کہ آدمی اپنے طور پر زکوٰۃ نکالے تو ادا بھی نہیں ہوتی، پھر سے دینی پڑے گی، اور وہ اسلامی مملکت میں پہنچے گی اور وہ انتظام کریں گے دینے کا۔ خیر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات ہو گئی، حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولید بن عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہ صحابی ہے، یہ اس خاندان کے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ان کا خاندان اور بنو المستلق خاندان ان دونوں کی دشمنی تھی۔ دیکھیے نظام کیسا ہوتا ہے ہم سب کو سکھلانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کیا، اور یہ دل میں ڈر رہے ہیں کہ ہماری دن سے زمانے جاہلیت کے دشمنی جب کیا ہوگا، یہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول کا حکم تھا نکلے، اور شیطان نے اور زیادہ دل میں ڈر پیدا کیا، یہ راستے سے واپس آ گئے۔ کیوں واپس آ گئے؟ اس حدیث میں جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں ذکر نہیں، لیکن دوسرے حدیث سے پتہ چل جاتا ہے۔ خیر، واپس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا، اور وہ تو اسلام سے بھی پھر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خبر کو سن کر کے بہت دکھ ہوا۔ بھائی ایک جماعت مسلمان ہو کر کے اسلام سے پھر جائے، مومن کے دل کو اس کی خبر سن کر کے سکون نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی جنت کی راہ سے ہٹ کر کے جہنم کی راہ پر چلا گیا، اور یہ تو قبیلہ پورا، آپ کو اس کا بہت دکھ ہوا۔ اور چونکہ ملک میں اگر کوئی آدمی ملک کی سالبیت اور ملک کی حفاظت کے خلاف کوئی کام کرے اور دشمن ملک کو مددگار بن جائے تو یہ ملک دروہی آدمی کہا جاتا ہے، دیش دروہی، اور اس کی سزا شٹ کر دینا ہے۔
ایسا آدمی چاہیے نہیں. وہ آدمی جو اسلام قبول کر کے اسلام سے پھر جائے یہ رب دروہی آدمی ہے، اس کو بھی حق نہیں ہے زمین پر جینے کا. یہ نہیں ہے کہ کافر کو زمین پر جینے کا حق نہیں ہے، بہت سے رہ رہے، لیکن ایک اسلام قبول کرے اور پھر جائے. اسلامی مملکت ہو تو ایسے شخص کو رہنے کا حق نہیں. یا تو اس کو جن جن چیزوں سے شبہ پیدا ہو رہا ہے اسلام کی کسی بات سے، علماء کی جماعت کے سامنے اس شخص کو پیش کیا جائے گا کہ بھئی تجھے جو سوال ہو رہا ہے پوچھ، جواب لے. اور ایسا جواب کہ واقعی میں کسی آدمی کو سمجھنا ہو تو سمجھ میں آ جائے، ایسا جواب دینے کے بعد اس کو سوچنے کا موقع دیا جائے گا. پھر بھی نہیں پھر صحیح راہ پر آئے گا تو اس کا گلا کاٹ دیا جائے گا. اسلامی مملکت کا نظام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنگ کی تیاری فرمائی، اور اس سے پہلے کہ آپ علیہ السلام اپنی کسی جماعت کو ان پر آپریشن کے لیے بھیجے، ادھر سے جب دیر ہوئی تو ایک قافلہ ذمہ دار بن کر کے، ڈیپوٹیشن بن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آخر کیا بات ہے. بات ہوئی تھی، آدمی آیا نہیں زکات لینے کے لیے ہمارے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے کے سامنے آ کر کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ دیر ہو گئی، آدمی آیا نہیں، ہم کو یوں ہوا کہ کہیں آپ ہم سے ناراض ہو گئے کیا، اس لیے ہم آپ سے معلوم کرنے آئے. آپ علیہ السلام نے کہا ہم کو تو یہ خبر پہنچ رہی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر کے بھی ابھی فیصلہ نہیں دیا. حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جماعت لے کر کے بھیجا، جا کر کے تحقیق کرو. یہ اس علاقے میں پہنچے، انہوں نے دیکھا یہاں اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، لوگ نماز میں آ رہے ہیں، لوگ عبادت کر رہے ہیں. تو اطمینان ہوا کہ جو وفد آیا تھا اس نے صحیح خبر دی. زکوٰۃ کا حساب کر کے زکوٰۃ لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو جب تمہیں کسی آدمی کی طرف سے الیاذ باللہ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ولید بن عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاسق نہیں کہا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی تفسیر کے متعلق امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے 8 روایت نقل کی فرمائی ہے. اس میں سے 2 روایت میں یوں کہا ہے کوئی ایک شخص آیا، حضرت ولید کا نام نہیں. اور آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی جب کسی صحابی کے متعلق کوئی شکایت پہنچتی تو انہیں بلا کر تحقیق فرماتے تھے. حضرت حاتب کی ایک شکایت پہنچی، آپ علیہ السلام نے انہیں بلایا، تحقیق ہوئی، بات پتہ چلی تو حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے ان کے متعلق آپ علیہ السلام نے ڈانٹا ہو ان کو کہ آپ نے بے بنیاد بات کیسے چلا لی. ایسی کوئی بات حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ذخیرہ احادیث میں ملتی نہیں. معلوم ہوا کہ حضرت ولید رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، چاہے ڈرتے ڈرتے جا رہے ہیں، لیکن کوئی شخص ہے جس نے حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے بنیاد بات پہنچا دی. بس حضرت ولید کی بات اتنی کہ وہ ادھر آگے بڑھنے کے بجائے وہی بات اللہ کے رسول کو پہنچا دی. اور ایسا شیطان بھی کرتا ہے. بدر کے میدان میں مشرکین آ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے ان کے قافلے کو روکنے کے لیے جا رہے تھے. جو تجارت کا قافلہ جا رہا ہے، کیونکہ ادھر مکہ میں بہت سے مسلمانوں کا مال انہوں نے روک لیا ہے، تو آج موقع ہے ان کا مال روک لو. اور ادھر وہ قافلہ ہٹ گیا، راستہ چھوڑ کر کے دوسری طرف چلا گیا اور ابو جہل لشکر لے کر کے آ گئے. راستے میں یہ لوگ ہیں اور ان کو یہ ہوا کہ ہم نکل تو رہے ہیں لیکن راستے میں ایک قبیلہ پڑتا ہے، اس قبیلے کی ہماری پرانی دشمنی ہے اور وہاں پہنچنے سے پہلے یہی جگہ ہماری جنگ شروع ہو گئی. تو اس وقت اس قبیلے کے سردار کی شکل صورت اختیار کرتے ہوئے ابلیس آ رہا ہے مشرکین کے لشکر کے سامنے کہ نہیں گھبرانے کی کیا بات ہے،
ہماری دشمنی اپنی جگہ پر ہے، لیکن ابھی تو محمد سے لڑنا ہے. اس قبیلے کے سردار کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری شکل میں کوئی مشرکین کے پاس پہنچا اس طریقے سے. اور اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے شکل صورت کا بھی. اسی لیے تو جب حضرت نبی کریم دوسری دلیل، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق دار الندوہ میں مشورہ ہو رہا ہے کہ محمد کی بات بہت پھیلتی جا رہی ہے، اس کو روکو، کیا کریں؟ تو کسی نے کہا ان کو قید کر دو، یہ کر دو. اس وقت بھی نجد کے ایک بوڑھے کی شکل میں ابلیس آیا ہے میٹنگ میں، اور بہت سیکرٹ میٹنگ ہو رہی تھی، کسی کو ٹائم سے پہلے کچھ کہنا پتہ نہ چل جائے. مشرکین کو سیکرٹ میٹنگ کرتے آتا تھا، لیکن آج مسلمانوں کو نہیں آتا. ان کی بات کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی. یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے. ہمیں کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا، لیکن اپنی دین کی حفاظت کے لیے بھی کوئی مشورہ کریں تو ان کے نکلنے سے پہلے بات چلا جاتا ہے. اور ہماری ایک دوسری کمی یہ ہے کہ ہمیں اپنا کسی کو بڑا بناتے آتا نہیں. اور جب کسی کو بڑا بنانے کی بات ہوتی ہے نا، تو مارکیٹ میں ایسے لوگ تیار ہوتے ہیں کہ اس کی 100 برائیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہنے نہیں جاتے، مارکیٹ میں رکھ دیتے ہیں. سبحان اللہ کا کلمہ صرف اللہ کے لیے ہے. ہر قسم کے عیوب سے پاک اور کمیوں سے پاک اللہ کی ذات ہی ہے صرف. اس لیے حضرت مہدی بھی جب تشریف لائیں گے تو کچھ مسلمان ہی ہوں گے جو ان کا سامنا کرنے جائیں گے کہ نہیں یہ کیسا بڑا آدمی، اور اللہ ان کو زمین میں اتارے گا. اس زمانے میں بھی سکون نہیں ملے گا ایسے لوگوں کو جن کو مسلمانوں کا اتفاق دل میں چبھتا ہے، وہ اس وقت بھی برداشت نہیں کر پائیں گے. پوری دنیا کہہ رہے ہیں مہدی آ جائے، لیکن اس وقت بھی بعض لوگوں کو سکون نہیں ہوگا. جن کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا ان کو بھی اس وقت بھی تکلیف ہوگی. تو شیطان آج بھی انسانوں کی شکل صورت میں آ کر کے معاشرت کو بگاڑنے کا پلان کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو تحقیق احوال کے لیے بھیجا. حضرت ولید کی اجتہادی اتنی بھول کہ ان کو ایک خبر ملی اور اس خبر کو لے کر کے آگے تحقیق کرنے کی وجہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئے. ہمیں کیا تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب بھی کہیں سے کوئی بات ایسی معاشرت کو نقصان پہنچانے کی آئے تو اس کی فتبینوا، عربی کا یہ لفظ ہے، بہت محنت مشقت تکلیف جھیلتے ہوئے تحقیق کرو. سرسری نہیں، تکلیف جھیلو اور تحقیق کرو. حضرت تھانوی علیہ رحمہ اور حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے علماء دیوبند جو اس وقت ملک کی آزادی کی محنت میں تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف الگ تھا. اور ہمارے میدان سیاست میں لگے ہوئے اور میدان جنگ میں انگریز کے مقابلے میں لگے ہوئے جو علماء کا وفد تھا، وہ الگ نظریہ رکھتے تھے. دلی میں ایک میٹنگ چلتی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور ان کے مرید بنے ہوئے ایک صاحب اس میٹنگ میں ہیں. اور اس میٹنگ میں کوئی دوسرے صاحب بھی ہے جو حضرت تھانوی کے یہاں آتے جاتے تھے. اس شخص نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی برائی بیان کی، برا بھلا کہا. تو اس آدمی نے کہا میں حضرت کو کہہ دوں گا، حضرت تھانوی کو. تو کہا کہہ دینا. وہی سمجھا ہوگا کہ آج جیسے پھولن کاکڑے ہوتے ہیں کہ ایسا کوئی ہوگا حضرت تھانوی کہ خوش ہو جائے گا کہ ہمارے ورودھی آدمی کو تم نے برابر گرا دیا. لیکن حضرت تھانوی اور ہمارے بزرگوں کے درمیان میں جو اختلاف تھا اس مسئلے میں، ملک کی آزادی کے لیے کس کا ساتھ دیا جائے،
تو وہ ایک اختلاف دلائل کی روشنی میں تھا، ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل تھے، ذات سے دشمنی نہیں تھی۔ اس آدمی نے حضرت تھانوی کو جا کر کے کہہ دیا کہ حضرت فلاں صاحب جو آپ سے بیعت ہیں اور آپ سے بہت قریب آتے جاتے رہتے ہیں، حضرت مدنی علیہ الرحمہ کی، حضرت مدنی سعادت خاندان سے تھے، اللہ کے رسول کی اولاد سے، ان کی بمبئی دلی کی میٹنگ میں فلاں وقت میں اس طرح برائی بیان کی۔ تو حضرت نے کہا تیری بات سن کر فیصلہ نہیں کروں گا، میں تو اس کو بلاؤں گا، تجھے بھی سامنے بلاؤں گا۔ حضرت نے اس نے کہا کہ حضرت میں نے تو اس کو اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ حضرت کو کہہ دوں گا۔ بلایا اس کو، ان صاحب کو، اور بلا کر کے کہا یہ صاحب تمہارے متعلق اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں کہ تم نے حضرت مدنی کی اس طرح توہین کی ہے، صحیح بات ہے؟ اب تو کہا ہی تھا، تو پیروں تلے زمین نکل گئی، باہر نکلو، تمہارا ہم سے ارادت کا اور سلوک کا جو تعلق تھا سے کینسل، تم نے اتنے بڑے شخص کی توہین کی ہے، ان سے معافی مانگو، اور ان سے معافی مانگ کر کے ایسا نہیں کہ میں نے معاف کر، میں بھول ہوئی ذرا معاف کر، نہ تو نے جو کہا حضرت کو وہ لکھنے کا کہ میں نے تم کو ایسا برا کہا، ایسا گندا کہا، یوں کہا، اور پھر معافی مانگنے کی، اور معافی مانگنے کے بعد نیچے لکھوا کر کے لانے کا کہ میں نے معاف کیا ہے، وہ معاف نہیں کرے آنے کا بھی نہیں آ۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے حضرت مدنی کو؟ تم کیا پہچانتے ہو ان کو؟ حضرت مدنی علیہ الرحمٰن کے سامنے، وہ بہت نرم دل آدمی تھے، تو اس نے سب لکھ کر دیا۔ پہلے تو ایسے ہی معافی مانگ کے گیا کہ نہیں چلے گا، لکھوا کر لے کر آ، اور اوپر لکھنے کا کہ تو نے جو بولا تھا وہ، اگرچہ اس مجلس میں مدنی نہیں تھے لیکن تو نے بولا نا ان کو خراب، وہ لکھ کر لے کر آ۔ لیکن حضرت نے کیا فرمایا؟ میں تمہاری بات کی تحقیق کروں گا، تم کہو کہ انہیں قبول کر لو پھر اس سے منہ چڑھا کر پھروں، ایسا نہیں۔ اب بات جب چلتی ہے نا مارکیٹ میں، کوئی بھی غلط بات، چاہے وہ کسی کے اندر برائی ہو یا نہ ہو، لیکن جب مارکیٹ میں چلتی ہے تو اس کے پر بھی آتے ہیں، پیر بھی آتے ہیں، اور جو سنتا ہے اس کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور اس سے کدورت پیدا ہو کر کے خاندان میں اور مسلمانوں کی جماعت میں بڑا انتشار ہوتا ہے، اور کوئی کہے گا کہ نہیں ہم کو تو اثر نہیں ہوتا۔ حضرت امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر غزوۃ البنی المستلق سے واپسی میں تہمت لگی۔ ہم نے ایک مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کے ضمن میں کہا، اس وقت حضرت عائشہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور ایک مدت گزرنے پر جب ان کو پتہ چلتا ہے، اور پتہ بھی چلتا ہے تہمت لگانے والے کی ماں کے ذریعے سے کہ میرا بیٹے کا ناس ہو، دیکھیں اتنے بدری آدمی ہیں، اس کو کیوں برا بلا کہتی ہو؟ تب پتہ چلا، خیر وہ اللہ کے رسول کی اجازت لے کر کے حضرت ابوبکر صدیق کے یہاں چلی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بعد میں تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ سن، کوئی گول بول بات نہیں، سیدھی بات، عائشہ سن، کچھ لوگ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ تم سے زنا ہوا ہے، اگر تم سے ہوا ہے تو اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ کیا حقیقت ہے؟ حضرت عائشہ فرماتے ابا جان جواب دو۔ عائشہ بہت ذہین تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی آخری زندگی میں دین کو محفوظ کرنے کے لیے ایک نوجوان لڑکی کو اللہ کے رسول کی خدمت میں دیا، اور جب بڑے بڑے صحابہ جب پھنسے ہیں کسی بھی دینی معاملے میں، حضرت عائشہ نے رہبری کی ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا بیٹی میں کیا جواب دوں، مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اتنے بڑے ابوبکر نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے اس لیے جواب نہیں دے رہے۔ امی جان آپ جواب دو، کہ میں نہیں دے سکتی۔ کہا کہ سن اب میں دیتی ہوں، مدینہ میں چلنے والی باتوں نے تمہارے دل میں گھر کر لیا ہے، اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ نہیں کیا ہے تو تمہارے دل اس کو قبول نہیں کریں گے،
اور میں اگر یہ کہتی ہوں کہ ہاں میں نے کیا ہے تو ایک ایسی بات ہے جو غلط ہے. میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتی ہوں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہہ رہے حضرت عائشہ؟ مدینہ میں چلنے والی باتوں کا اثر تمہارے دلوں نے پی لیا ہے. عربی کی تعبیر ہے، تمہارے دلوں نے پی لیا ہے. بات جب چلتی ہیں، پیر اور پر آتے ہیں تو دل پر اثر ہوتا ہے. اس لیے کہا یہ جا رہا ہے پہلے تو کہ بات جو بے اعتبار آدمی لے کر کے آئے تو ذرا تحقیق کرو، اور تحقیق خالی خالی نہیں، بہت اندر اتر کر تحقیق کرو، سرسری بات نہیں. خاندان کے خاندان جو ہے وہ منتشر جو ہوتے ہیں اس کی بنیاد عموماً ہوتا ہے ایک نالائق جو بے بنیاد بات چلاتا ہے اور ادھر لڑاتا ہے ادھر بھڑاتا ہے. اگر حضرت تھانوی کی طرح ہم لوگ تحقیق کرتے ہو جاتے، جھگڑا تھوڑا لگے گا کہ بڑا ہو گیا، لیکن آئندہ کے لیے نام نہیں مٹ جائے گا. اس لیے یہ ایک قسم کی کسی کو تکلیف پہنچانا ہے. بس فیصلہ نہ کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ناواقفیت میں بھی تم کسی جماعت کو نقصان پہنچاؤ گے، جان بوجھ کر نہیں، بغیر تحقیق کے اگر تم چلے تو ناواقفیت میں بھی کسی کو نقصان پہنچاؤ گے. اور یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے کہ کیوں کہ پھر آئندہ حقیقت تو کھلے گی، اور آئندہ جب حقیقت کھلے گی تب آدمی افسوس کرے گا، اور اس وقت نکل چکا ہوگا. جو نقصان پہنچا دیا وہ پہنچا دیا، اب کیا؟ بہت بڑا معاملہ ہے اور یہی چل رہا ہے. اور یہ سوشل میڈیا نے تو حقیقت میں مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے بہت بڑا رول ادا کیا ہے. ایسا تھوڑا ہے کہ اردو میں اور عربی میں لکھے تو سب مسلمان ہی ہوتے ہیں. ایک 22 سال کا نوجوان حضرت مولانا احمد صاحب لاٹ سنا رہے تھے دارالعلوم میں، ایک مرتبہ تشریف لائے جب حضرت مرکز پر تھے. 22 سال کا نوجوان وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کا حافظ ہوں، جو بھی آیت جہاں سے پوچھنا ہو پوچھا پھٹ پھٹ جواب. اس نے کہا کہ اتنا ہی نہیں، مجھے حدیث کی جو بڑی 6 کتابیں کہی جاتی ہیں وہ پوری زبانی یاد ہے، کچھ بھی پوچھو، کوئی بھی حدیث پوچھو زبانی سنائیں گے. پوچھا گیا جواب دے دیا. اس نے کہا اتنی بات نہیں، مجھے 4 جو امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ترتیب بھی ان کی یہی ہے. سب سے بڑے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام مالک ہے، پھر امام شافعی ہے، اور امام احمد جو ہے امام شافعی کے شاگرد ہیں، ان کے پاس پڑھے ہیں. تو خیر ان چاروں اماموں کے جو مسائل ہیں نکالے ہوئے قرآن حدیث سے، اس کے متعلق کچھ بھی پوچھو. اس کو پوچھا گیا جواب دے رہا ہے. اس نے کہا کہ انا یہودی ہوں، میں یہودی ہوں. کہ کہاں پڑھا؟ کہ ہمارا ایک مدرسہ ہی ہے، پڑھ کر کے تیار ہو کر کے ظاہر نہیں کرنے کا، اور قرآن حدیث ہی کے ذریعے سے اور مسائل ہی کے ذریعے سے امت میں پھوٹ ڈالا. ہم لوگ ایک مرتبہ نابل میں جمع تھے، اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی اس وقت جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے حضرت مولانا رابع صاحب کے بعد صدر بنائے گئے ہیں. بڑے متحمل مزاج آدمی ہیں، بہت ہی زیادہ. ان کے مقابلے میں بہت چھوٹی عمر کے فقہی اجتماع میں ہم لوگ جمع ہوتے ہیں کبھی، تو بہت چھوٹی عمر کے، حضرت کی عمر 70 کے آس پاس، 65-70، اور 30 سال کا جوان عالم بھی اگر ان کی بات پر قرآن حدیث کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں ان کی بات کو توڑے تو بھی ہنستے ہنستے سنے. حضرت فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے مدرسے میں ہندوستان میں چلنے والے جو مذہب ہیں ان مذہبوں کی پہچان، اور ہمارا مذہب حق ہے اس کی خوبیاں، اس کو طلبہ کو سمجھانے کے لیے جو فارغ ہونے کے بعد ہی وہاں طلبہ پہنچتے ہیں، کہ میں نے ایک بہت بڑے عالم ان کو بلایا تو انہوں نے سنایا کہ میری تو عادت ہے ملک میں ہر مذہب کے
جو لائبریریاں ہیں وہاں جاتا ہوں. ایک مرتبہ میں RSS کی لائبریری میں گیا تو اور بھی علماء بیٹھے ہوئے تھے, تو میں سمجھا میرے جیسے یہ بھی ہوں گے کہ کچھ ڈھونڈنے آئے ہیں, ان کے لائبریری میں ان کی بات ان کی کتاب سے ڈھونڈ کر لاؤ. جب سب ہٹ گئے, موقع ملا, تو میں نے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیسے آنا ہوا ہے؟ تو کہا کہ ہم تو RSS کے یہاں ملازمت کرتے ہیں. کرتے کیا ہو؟ کہ یہاں جو ہمارے دین کی کتابیں ہیں عربی میں, اس میں سے ہم چیزیں ڈھونڈتے ہیں اور RSS کو دیتے ہیں کہ اسلام میں دیکھو یہ کمزوری, یہ بات ہے, اس سے ٹکراتی ہے, تو پھر وہ چلاتے ہیں. کہا میں نے ان کو بہت ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم کو 1 لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے, تم 1 لاکھ دے دو, تمہارا کام کرے. بات اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے امت مسلمہ میں تکلیف پہنچانے اور حسن معاشرت کے خلاف یہ جتنی چیزیں سوشل میڈیا پر چلتی ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب مسلمان ہوں. اور اگر کوئی مسلمان بھی کہہ رہا ہے اور میں بھی کہہ رہا ہوں اگر, تو یہ طریقہ غلط ہے. کمی جس کی ہے اس کو جا کر کے آپ خیرخواہی میں کہہ سکتے ہو تو کہو, ورنہ اللہ کو کہو کہ اللہ یہ فلاں شخص میں یہ برائی ہے, میں کہہ نہیں سکتا ہوں, آپ اس کی دور کر دیجئے. ابھی پچھلے ہفتے سہارنپور سے وہ دارالعلوم جو ہے ان سے نہیں, الگ سے ایک مولانا صاحب آئے اور آ کر کے کچھ بات کرنے لگ گئے. تو بات کرتے کرتے ہمارا الحمدللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ کوئی بھی ہمارے جو ملک میں بڑے علماء ہیں ان کے متعلق کوئی ہمارے سامنے بولے تو ہم بات نہیں کرنے دیتے کہ یہ تذکرہ بند کرو, ان کے اندر کمیاں اور بھولیں ہوگی, کروڑ ہوگی, وہ ان کو جا کر کہہ دو. باہر چرچا کر کے نقصان کے سوا کچھ نہیں. تو انہوں نے ایک صاحب کا ذکر, وہ مضمون مجھے کچھ دیا اور مضمون دیا پڑھتے پڑھتے تو نیچے سمیع اللہ خان سے لکھا ہوا ہے, تو میں نے موبائل واپس دے دیا کہ مجھے اب نہیں پڑھنا ہے. میں نے کہا یہ شخص وہ ہے کہ جس نے کام ہی لیا ہے اہل حق کے پیچھے پڑھ کر کے ان کی برائیاں مارکیٹ میں لانے کا. مجھے ان سے اتفاق نہیں ہے. میں نے جب یہ نیچے نام دیکھا تو میں نے کہا آپ کا دیا ہوا مضمون آدھا پڑھا ہوا میں نے واپس آپ کو کر دیا, مجھے ان سے بہت تکلیف ہے. یہ کیا اٹھے بیٹھے آپ سوشل میڈیا پر ڈال کر کے اہل اسلام میں تفرقہ کر رہے ہیں. ہم مسلمانوں کی جماعت کو, ان کے عقائد کو پہنچنے والے نقصان کو اگر روک نہیں سکتے ہیں تو کم از کم ہم نقصان پہنچانے والے بھی نہ بنیں. اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نا بھائی فلاں صاحب نے بھیجا تھا, فلاں صاحب نے بھیجا تھا تو کوئی پکی بات ہو گئی کیا؟ اور صحیح بات بھی ہو تو ہر صحیح بات کو کہنے کا صحیح طریقہ ہوتا ہے. ہر صحیح بات کو بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن, اسلام کے مقابلے میں جو دوسرے مذہب ہے ان سے اگر مذہبی بحث کرنی ہو تو بھی یوں کہا جا رہا ہے کہ ذرا طریقہ اچھا رکھو, غلط طریقے سے بات نہیں کرتے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک فرما رہے ہیں حضرت ہارون کو کہ فرعون کے پاس جا رہے ہو, اللہ کے علم میں تو تھا کہ فرعون کفر پر مرنے والا ہے, لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا قولا لہ قولا لینا, تم دونوں جا کر کے بات ذرا نرمی سے کرنا. اس لیے ہر آئی ہوئی بات کو چلانا یہ ہے اسلام کو کہ جماعت کو نقصان پہنچانا, کہ آدمی پھر اس پر فیصلہ کرتا ہے اور کبھی ایسا فیصلہ کر لیتا ہے کہ جس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے, اور نقصان ہو جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم نے غلط کیا. اب وہ تو چل پڑا. اللہ تبارک تعالیٰ مزید دوسری آیت میں فرماتے ہیں, اس وقت صحابہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ دیکھو تم یہ چاہو کہ میں کہوں وہ بات مان لو, وہ کہے میں کہوں وہ بات مان لو. نبی کا کام تو یہ ہے کہ نبی کی تم تابعداری کرو. اگر تمہاری بات کی نبی تابعداری کریں گے تو نقصان میں تم پڑو گے. ایک بات ہوتے ہو گئی, لیکن اللہ نے صحابہ کی تعریف بھی فرمائی کیونکہ سب سے پہلے ان آیت کے مخاطب صحابہ ہے. حبب الیکم الایمان, صحابہ کی وہ جماعت ہے کہ ان کے دلوں میں سب سے زیادہ پیاری چیز ہے تو ایمان ہے. صحابی کی توہین کرنا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے.
اور جو صحابی پر کلام کرے گا اور صحابی کے خلاف کچھ بات بولے گا تو وہ آدمی دنیا میں صاحب عزت ہو کر کے ذلیل ہو جائے گا. اس میں کوئی شک کی بات نہیں، کیونکہ اللہ نے صحابہ کو مقام دیا ہے. انہوں نے ان احوال میں اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے اور اللہ کے دین کی مدد کی ہے کہ جس زمانے میں کوئی نہیں تھا. اور تمہارے دلوں میں، یعنی صحابہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں کفر کی اور گناہوں کی اور معصیت کی نفرت ڈال دی ہے. اور جس کے دل میں ایمان محبوب ہو، جس کے دل میں کفر کی نفرت ہو، گناہ کی نفرت ہو، گناہ تو ہو سکتا ہے لیکن گناہ کی نفرت ہو. یہ نہیں فرمایا اللہ پاک نے کہ تمہارے دل میں ایمان کو محبوب کر دیا اور گناہ تم سے ختم کر دیے، نہ، گناہ کی تمہارے دلوں میں نفرت ڈال دی. تو یہ آدمی رشد اور ہدایت کو پانے والا ہے. اور رشد اور ہدایت جو ملتی اپنی طاقت سے نہیں ملتی، فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ کے فضل سے اور اللہ کی نعمت ہے یہ. اور اللہ خوب جانتے ہیں، خوب حکمت والے ہیں کہ کون اس کے لائق ہے. اور صحابہ کے ضمن میں، اصل تو مخاطب صحابہ ہے، لیکن صحابہ کے ضمن میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے ان آیات کو باقی رکھ کر کے کہا جا رہا ہے کہ جو آدمی ایمان کو محبوب رکھے گا اور جو آدمی کفر کو، معصیت کو، گناہ کو اپنے دلوں میں اس کی نفرت پیدا کرے گا، یہ رشد اور ہدایت پر رہے گا. اگرچہ وہ صحابہ کے لیول کا نہیں ہو سکتا لیکن اس جماعت کا ایک چھوٹا فرد بھی بن سکتا ہے. اس لیے آج اہم سبق ہے کہ ہر آنے والی بات جو ہے، چاہے وہ پوری اسلامی جماعت کے لیے ہو یا ایک سوسائٹی کے لیے ہو یا ایک خاندان کے لیے ہو یا ایک گھر کے لیے ہو، ہر آنے والی بات جو ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے اور ہر صحیح بات کو ہر موقع پر کہا بھی نہیں جاتا ہے. ہم مدرسے میں بچوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو اب ہماری والدہ، ہماری حقیقی والدہ، ذرا اچھا نہیں لگتا ہے لیکن ابا کی وائف کہے تو ہے تو صحیح، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ بات صحیح ہے لیکن کہہ نہیں سکتے. کوئی کہے گا کمعقل، تجھے بولتے بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو ہر بات اپنی جگہ پر صحیح بھی ہوتی ہے لیکن اس کا صحیح موقع بھی ہوتا ہے کہنے کا. تحقیق بھی کرنی چاہیے، خوب تکلیف لیتے ہوئے تحقیق کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تاکہ کوئی اس پر ڈیسیزن آدمی لے لے بے بنیاد بات پر اور پھر بعد میں پچھتانے لگے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے.